عاصم اور حیدر بہت اچھے دوست تھے۔ دونوں پڑھائی میں بہت تیز تھے۔ کبھی عاصم کی فرسٹ پوزیشن آ جاتی تو کبھی حیدر کی۔ دونوں نے کبھی ایک دوسرے سے حسد محسوس نہیں کیا تھا۔ عاصم کا اسکول اس کے گھر کے قریب تھا، لہٰذا وہ پیدل ہی آتا جاتا تھا۔ عاصم کے گھر کے راستے میں ایک آدمی اپنے طوطے کے ہمراہ فائل لے کر بیٹھا ہوتا تھا۔ ایک دن عاصم نے سوچا، کیوں نہ میں بھی اپنی ایک فائل نکلواؤں۔ لہٰذا عاصم اس طوطے والے آدمی کے پاس گیا۔ اس سے کہا، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ اس بار سالانہ امتحان میں میری پوزیشن کون سی آئے گی؟ اس نے کہا، صاحب، یہ طوطا آپ کو فائل کے ذریعے بتا سکتا ہے، اور یہ طوطا کبھی غلط فائل نہیں نکالتا۔ اس فائل کے ذریعے جو بھی نکلے گا بالکل ویسا ہی ہوگا۔ عاصم اس کی باتوں میں آ گیا، لہٰذا جب فائل نکالی گئی تو عاصم سن کر حیران ہی رہ گیا، کیونکہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس بار تم فیل ہوگے۔ یہ سن کر عاصم بہت پریشان ہوا۔ اس پریشانی کے عالم میں جب وہ گھر پہنچا تو عاصم کی امی اسے دیکھ کر حیران ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے جب وہ گھر آتا تھا تو وہ بہت ہنستا مسکراتا گھر میں داخل ہوتا تھا اور اپنی امی سے بہت گرم جوشی سے ملتا تھا، جبکہ آج معاملہ اس کے برعکس تھا۔ وہ بہت خاموش اور سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ عاصم کی امی نے بار بار پوچھا، لیکن وہ ہر بار ٹال گیا۔ اب یہ تھا کہ عاصم جب بھی کتابیں کھول کر بیٹھتا تو یکسوئی سے کچھ بھی یاد نہ کر پاتا۔ اس کا دل پڑھائی سے یکدم ہی اچاٹ ہو چکا تھا۔ اس نے سوچا، جب میری قسمت میں اس بار فیل ہونا ہی لکھا ہے تو اتنی محنت کا کیا فائدہ۔ اس طرح سے عاصم نے پڑھائی میں دلچسپی لینا بالکل ہی چھوڑ دی۔ عاصم کے ٹیچرز اس کے پڑھائی کے متعلق کارکردگی پر بہت حیران ہوتے جا رہے تھے، کیونکہ وہ دن بدن پڑھائی میں بہت کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا دوست حیدر بھی بہت پریشان تھا کہ آخر اس کو ہوا کیا ہے، ایسا کیا مسئلہ ہے جو یہ پڑھائی میں عدم دلچسپی کا مظاہرہ کرنے لگا ہے۔ آخر ایک دن حیدر نے عاصم سے اس قدر اصرار کیا کہ عاصم کو بتانا ہی پڑا، سو اس نے ساری بات حیدر کو گوش گزار کر دی۔ حیدر عاصم کا بہت اچھا دوست تھا، سو اس نے عاصم کو بہت مخلصانہ مشورہ دیا کہ تم اس آدمی کی بات کا ہرگز یقین مت کرو۔ بھلا ایک طوطا انسان کی قسمت کا کیسے فیصلہ کر سکتا ہے؟ تم دل لگا کر محنت کرو، اللہ تعالیٰ محنت کرنے والے کو بہت پسند کرتا ہے، اور محنت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پھل بھی ضرور عطا کرتا ہے۔ لہٰذا تم دن رات اپنی توجہ پڑھائی پر لگا دو، دیکھنا پھر تمہاری پہلے ہی کی طرح پوزیشن بھی آئے گی۔ عاصم پر حیدر کی باتوں کا اتنا اثر ہوا کہ اس نے پھر پہلے کی طرح دن رات محنت کی، اور جب سالانہ امتحان کا نتیجہ تو عاصم کی فرسٹ پوزیشن آئی۔ یہ دیکھ کر عاصم بہت خوش ہوا کہ اس کی تو فرسٹ پوزیشن آ گئی ہے۔ تب اس کو احساس ہوا کہ واقعی ہی محنت ہی کے بدولت انسان اپنی قسمت بدل سکتا ہے۔ یہ قسمت کا فیصلہ سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اس کے لیے محنت شرط ہے۔ والسلام، اللہ حافظ۔